إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اس آیت کریمہ کو علماء نے ارجل آیات لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تعلق سے سب سے زیادہ امید افزا اور حوصلہ بخش یہ آیت کریمہ ہے، جس کو پڑھ کر حوصلے قائم ہوتے ہیں، امیدیں کھڑی ہوتی ہیں۔ خالق کائنات کی رحمت کے حصول کے لیے دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ کوئی بہت بڑی لسٹ یا فہرست نہیں ہے، صرف دو چیزیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار اور خواہش مند، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب ضروری ہے، دل کے اندر جستجو ہو، خواہش ہو، اور اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کا شوق ہو، طمع ہو۔ یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس محبت کو پانے کا طریقہ ہے کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ دو چیزیں ہوگی، اس کی محبت کی طلب، جستجو، اور اس کا شوق و ذوق، اور دوسرا محبت کے حصول کا صحیح طریقہ، وہ طریقہ جس کا خود اللہ رب العزت اقرار کرے یہ طریقہ درست ہے۔ یہ طریقے بہت سے اپنا لیے جائیں گے، مگر خالق کائنات کی محبت تک پہنچنے کے لیے ایک ہی طریقہ کارگر ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس کا اقرار اللہ تعالیٰ خود کرے کہ یہ طریقہ درست ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ کل یدعی وصلا بلیلہ ولیلہ لا تقر لهم بذاک،
ہر بندہ لیلا لیلا کر رہا ہے اور لیلا کی محبت کے دعوے کر رہا ہے، لیکن لیلا کسی کی محبت کا اقرار نہیں کر رہی اور کسی کی محبت کو سچا قرار نہیں دے رہی۔ جس کی محبت کو لیلا سچا قرار دے گی وہ سچی محبت ہوگی۔ یہ ایک شاعر کا شعر ہے، جس نے ایک مخلوق کی بات کی تو کہاں خالق کائنات کی بات، جس کی محبت اصل حاصل ہے، دونوں جہانوں کی سعادت کی اساس ہے، جنت کے حصول کا راستہ ہے، وہ محبت اللہ تعالیٰ کے اقرار اور اس کی تصدیق کے بغیر مل سکتی؟ تو دو راستے ہیں اس کی محبت کو پانے کے۔ ایک محبت کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرو اور اس کی طلب انتہائی گہری ہو، اور اس محبت کو حاصل کرنے کا شدت کے ساتھ ایک طمع ہو، اور اس کے بعد صحیح راستے کا انتخاب۔ اور وہ راستہ دنیا کی ایک ہی شخصیت ہے جس کی پیروی کرنی۔ طریقے بہت آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اپنے ہر خطبے میں، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ، معنی طریقے بہت ہوں گے لیکن تم یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ صحیح راستہ، صحیح منہج ہے۔ دل کے اندر کیا ہو، اس کی محبت کی جستجو اور محبت کی طلب۔ ظاہری راستہ کیا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ۔ بس یہ دو طریقے ہیں، اگر تمہارے اندر آ گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی سچی طلب پیدا ہو گئی اور صحیح طریقے کی نشاندہی تم نے کر لی، اس کا تعین کر لیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب محبوب بنا لے گا تو اس کا پہلا ثمرہ کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر بھلا دوست کو، اپنے دوست کی غلطی کہاں نظر آتی، اس کے عیب کہاں نظر آتے؟ خلاص اب وہ سچا دوست ہے، اس کی ہر شے قابل قبول۔ تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں محبوب بنا لے گا، کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، تو اس کا یہ پہلا ثمرہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ارجل آیات اس لیے ان سب سے بڑی حوصلہ قائم کرنے والی آیت، یہ حصول جنت کے دو اسباب ہیں اور دونوں یہاں موجود۔ وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہو، اور یہاں حصول محبت کا قاعدہ موجود، اور وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے گناہ معاف نہ ہو جائے، اور یہاں گناہوں کی مغفرت کا وعدہ بھی موجود ہے۔ اساس کیا ہے؟ یہ دو چیزیں۔ اپنے اندر بہت سوچ سمجھ کے یہ بات پیدا کر لو کہ اس رحمان کے پیار کو حاصل کرنا، اس کی محبت کو حاصل کرنا۔ نبی علیہ السلام کی بڑی الحاح سے دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تجھ سے تیری محبت کی درخواست ہے، اور وحب من یحبک، ہر اس شخص کی محبت کا سوال ہے جو تجھ سے محبت کرتا، جو تیرے دوست ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک محبت کا راستہ ہے۔ اگر کسی بندے سے محبت ہو، اس کے بیٹے سے محبت نہ ہو، اس کے دوست سے محبت نہ ہو، تو یہ محبت ناقص ہوتی۔ تجھ سے تیری محبت کا سوال ہے، ہر اس بندے کی محبت کا سوال ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو عمل مجھے
تیری محبت کے قریب کر دے، جو عمل اور کوشش مجھے آگے دھکیلتی جائے، آگے پہنچاتی جائے، حتیٰ کہ میں تیری محبت کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت چاہیے؟ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ اے اللہ اپنی محبت اتنی عطا فرما دے کہ تیری محبت میرے لیے زیادہ محبوب ہو اپنی جان سے بھی، وَأَهْلِي اپنے اہل سے بھی، وَمَالِي اور اپنے مال سے بھی، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور شدت کی گرمی ہو اور بہت ہی بندہ پیاسا ہو، اس وقت جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ٹھنڈی اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بندہ وہ پانی پیے تو اس کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈے پانی کی طلب یقیناً اس وقت بہت ہی قیمتی شے ہے۔ تو یا اللہ ایسی محبت عطا فرما دے جو اس ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہی بندے کی متاع ہے۔ 4 چیزیں یہاں مذکور ہیں۔ ایک اپنی جان، بندے کو اپنی جان سے محبت ہوتی، دوسرا اہل و عیال ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ان سے محبت ہوتی، اور تیسرا مال ہے، مال کی محبت ہوتی۔ اور یہاں کیا طلب ہو رہا ہے؟ اپنی ایسی محبت عطا فرما دے جو میری جان سے بھی زیادہ ہو، میرے اہل سے بھی زیادہ ہو، میرے مال سے بھی زیادہ ہو، اور شدت کی دوپہر اور شدت کی گرمی میں جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اس طلب سے بھی زیادہ تیری محبت کی طلب ہو۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بہت ہی قیمتی جوہر ہے، جس کی جستجو ہونی چاہیے اور جس کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان کیا ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت، لیکن اس دعوے کی صداقت کی دلیل چاہیے، صدق دعویٰ چاہیے۔ قیامت کے دن دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، اعلان کرے گا کہ آج کے دن صرف جو سچے لوگ تھے ان کا صدق ان کے کام آئے گا، بس دعوے کام نہیں آئیں گے، یہ امنگیں کام نہیں آئیں گی، نفس کی خواہشات کام نہیں آئیں گی، ذاتی پسند اور ناپسند کام نہیں آئے گی۔ آج صرف سچے لوگوں کو ان کا صدق نفع دے گا، سچ کام آئے گا۔ تو یہ سچ چاہیے، صدق چاہیے، عقیدے کا صدق ہو، توبہ کا صدق ہو، تعلق باللہ کا صدق ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی سچائی ہو، پیارے پیغمبر کی محبت کا صدق ہو، عمل کا صدق۔ سچائی صرف گفتار سے تعلق نہیں رکھتی، عمل میں بھی سچائی چاہیے، عقیدے میں سچائی چاہیے، تعلق میں سچائی چاہیے، تو آج سچائی کام آئے گی۔ تو محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہوں گے، لیکن صدق دعویٰ چاہیے، سچی دلیل پیش کرو۔ وہ سچی دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی پرکھوں، آپ بھی پرکھیں ہمارے اندر یہ موجود ہے یا نہیں۔ مثلا اذان ہوتی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی محبت کی سچائی کا امتحان۔ کچھ لوگ ناگواری محسوس کرتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک بوجھ محسوس کرتے، اذان ہو رہی، اپنی میٹنگ چھوڑنی پڑے گی، دکان چھوڑنی پڑے گی، اپنا بستر چھوڑنا پڑے گا، سردی میں جانا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو ایک کلفت محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ضرور ہیں اور نماز پڑھ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کندھوں سے بوجھ اتار دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محبت کا صدق موجود نہیں۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات کا شوق ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس کی ملاقات کا شوق یا محبت ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ ناگواری محسوس کرے اور ایک بوجھ محسوس کرے کہ چل کے جانا پڑے گا اور میٹنگ چھوڑنی پڑے گی اور دکان چھوڑنی پڑے گی
اور نیند ترک کرنی پڑے گی، تو یہ اگر ناگواری موجود ہے، یہ ایک کراہت کا ایک احساس موجود ہے، تو مانا یہ محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔ اور اگر بندہ ایسا ہو کہ اس کا دل معلق ہے مسجد کے ساتھ، مسجد کے ساتھ معلق ہے، اور وہ اذان سنتا ہے تو اس کو راحت کا اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ کسی محدث کا قول میں نے پڑھا تھا، یہ جو رات ہوتی ہے رات، تو جو نیک صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے لیے رات اس کرتے سے کم نہیں ہوتی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے اندھے باپ کی شفا کے لیے بھیجا تھا، اس کرتے سے کم نہیں ہوتی۔ وہ رات ان کے لیے کرتے کی مانند ہے، ان کی شفا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں، غم میں رو رو کر نابینا ہو گئے، اور جب حالات اور واقعات تبدیل ہوئے اور صورتحال واضح ہوئی، تخت مصر سے یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا کہ یہ میرے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ، یأتی بصیرا، ان کی بینائی اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا۔ تو جب رات نمودار ہوتی ہے تو صالحین کے لیے رات کا نمودار ہونا اس کرتے سے کم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے احساسات کا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے ہم رات کا استقبال اس لیے خوشی سے کریں کہ جناب موج مستی ہوگی اور جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری سوچ یہ ہو، تو پھر یہ محبت کے دعوے میں ایک خسارہ موجود ہے، کمی موجود ہے۔ یہ صدق محبت نہیں ہے۔ تو صدق محبت یہ ہے کہ اس اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع آ جائے تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے ملنے کا وقت آ گیا، ملاقات کا وقت آ گیا، کتنا ایک طمانینت ہوگی۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فریضہ ہو، اس فریضے کے انجام دہی کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کا تقاضا کہ حج کر، حج نہیں کر رہا، مانا محبت سچی نہیں ہے۔ حج کرنے کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ میں حاضری دینا، اللہ کا گھر دیکھنا، وہ گھر جہاں قربت کے حصول کے بڑے آثار موجود ہیں۔ طواف کرنا بھی قربت ہے، صفا مروہ کی سعی بھی قربت ہے، شیطان کو کینکریاں مارنا، یہ حجامت کروانا، آثار موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی پر منتج ہوتی۔ عرفہ کے میدان کی حاضری، بندہ کو صدقے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کے حقوق اللہ کی کوتاہی بھی معاف کر دیتا ہے، اور حقوق العباد کی کوتاہیاں اپنی ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ میری طرف ہے، میری طرف ہے، وہ بھی میرے ذمہ، معاف کر دوں گا۔ قیامت کے دن آؤ گے اپنے مظلوموں کے ساتھ، تو مظلوموں کو اپنی رحمت سے دے کر راضی کر دوں گا، تمہاری نیکیاں تقسیم نہیں ہونے دوں گا۔ قربتوں کے نشانات موجود، مال موجود ہے، حج نہیں کرتا، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو مانا صدق محبت نہیں ہے۔ صدق محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ آ جائے، اس فریضے کے انجام دہی کا ایک شوق، ایک رغبت، اس کے لیے جستجو، مسارعت، مسابقت، دوڑنا، سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جائزہ لینے کے لیے یہ معیار کافی ہے، یہ معیار کافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے کیا تعلق تھا؟ ہر عبادت کے دو ستون ہیں قبولیت کے، ایک ہے عبادت کرنا اللہ کی محبت کے ساتھ، دوسرا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، محبت اور خوف۔ ہر عبادت کے دو ستون ہیں، محبت بھی ہو، خوف بھی ہو، اس کے دربار میں حاضری کی محبت۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہماری ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں۔ یہ ایک ستون ہے عبادت کا، ان محبت کے تقاضوں کے ساتھ نیکی کی انجام دہی اس طرح کہ وہ نیکی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نیکی راحت ہے اور خوف بھی تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، پیارے پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے سینے سے آواز آیا کرتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا، آپ رو رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ کی نماز کی کیفیت، دونوں سے دور موجود، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، راحت بھی ہے، اور رونا بھی موجود ہے، سینے سے رونے کی مسلسل مستقل آوازیں آتی۔ ہر عبادت کی دو ستون ہیں، تو یہ ایک علامت ایسی ہے جس پر خالق کائنات کی محبت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اطاعت کا کوئی موقع بن جائے تو اس کی محبت کا تقاضا ہے اس کو کر گزرو۔ وہ قصہ آپ کو یاد ہے، ایک صحابی کے باغ میں کسی انصاری صحابی کا درخت تھا اور وہ اپنے ایک درخت کو دیکھنے بار بار آتا۔ باغ میں اس کے بچے، اس کا اہل بھی تھا، بعض وقت بے پردگی ہوتی۔ اس نے ایک معقول بات نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اس سے کہیں وہ درخت مجھے دے دے، ہبہ کر دے، اللہ سے اجر ملے گا، یا پھر بیچ دے، میں اس کو خرید لیتا ہوں تاکہ یہ جو بے پردگی تفاوت قائم ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہو سکا کہ اس درخت پر میری گزر بسر ہو رہی ہے، اگر یہ چلا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا اور کیا کروں گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ درخت اس کو دے دو جنت کے ایک درخت کے بدلے، تمہیں جنت میں اس کے بدلے ایک درخت ملے گا۔ اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکا۔ اس مجلس میں ایک صحابی موجود تھا، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، اس کو ایک طرف لے گئے، کہا کہ میرا باغ مشہور ہے جس میں 600 درخت ہیں، وہ لینا چاہتے ہو اسے ایک درخت کے بدلے؟ یہ درخت مجھے دے دو، میرا سارا باغ تم لے لو۔ لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت کا موقع بن گیا، اس کی محبت کی جستجو کا ایک وقت ہاتھ آ گیا اور وہ طمع اور وہ حرص غالب آ گئی، پورا باغ دے دیا ایک درخت کے بدلے۔ اور باغ میں جھانک کر نہیں دیکھا، باغ کی طرف گئے، اندر ان کے بیوی تھی، بچے تھے، باہر سے پکارا یا امت دحدہ اخرجی من الحائط، باغ سے باہر آ جاؤ۔ آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ باغ ہم نے بیچ دیا۔ کس قیمت کے عوض؟ فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض۔ بیوی بھی نیک تھی، رونا دھونا نہیں، یہ کیا تم نے کر دیا، بلکہ کہا ابو دحدہ مبارک ہو، تم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نفع بخش سودا کیا، یعنی ساری متاع اپنی قربان کر دی۔ جب اللہ کی محبت کا معاملہ آ جائے پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا، سب قربان کرتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کم من عزق معلق نبی دحدہ فی الجنہ، کتنے ہی مجھے درخت جنت کے نظر آ رہے، خوشے لٹکے ہوئے پھلوں کے، گچھے پھلوں کے لٹکے ہوئے ہیں، اور سب پر لکھا ہے کہ یہ سارے خوشے ابو دحدہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی محبت بھی ثابت کر دی کہ میری محبت کی طلب میں اتنا مخلص، اتنی پیش رفت، اس قدر مسابقت کا جذبہ، یہ بندہ میرا محبوب ہے۔ اور اپنی محبت کے آثار بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ظاہر کر دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہی محبت کا امتحان ہے، یہی محبت کا امتحان ہے کہ جب کوئی اللہ رب العزت کی اطاعت کا موقع بن جائے تو اس پر بندہ کمر بستہ ہو، اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ یہ اس کی محبت کی اساس ہے اور محبت کو ثابت کرنے کی ایک دلیل ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، صحیح بخاری کی حدیث، 40 کام ہیں جن میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے، منیحۃ العنزہ، کسی غریب کو بکری کا تحفہ دے دو، کسی غریب کو بکری کا تحفہ دے دو، یہ سب سے بڑا کام۔ اب بکری کتنے کی ہوتی؟ 10-12 ہزار کی،
یعنی ان 40 کاموں میں یہ کام سب سے بڑا۔ فرمایا کہ من اتی بواحدۃ منہن، جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، رجاء ثوابها وتصدیق موعودها، بس شرطیں دو ہیں، ایک جو ثواب مذکور ہے اس کا یقین ہو، یہ ثواب مجھے حاصل ہوگا، اور جو وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو سچا جانے، دل میں اس کی تصدیق ہو، یہ نہ کچھ شک و شبہ کہ پتہ نہیں یہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں یہ وعدہ سچا ہے یا نہیں، پورا یقین ہو وعدے کی صداقت پر اور ثواب کے حصول پر۔ فرمایا کہ ایک کام کرنے میں جو بندہ کامیاب ہو گیا، اس ایک کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے، داخل جنت، یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ کام بیان نہیں ہوئے، یہ بھی شریعت کی سماحت، وہ کام بیان نہیں ہوئے، ایک کام بیان ہوئے، کسی غریب کو بکری کا تحفہ دے دو، اس کی علت ایک اور حدیث میں کہ تغدو بآنیۃ وتروح بآنیہ، کہ وہ ہر صبح اس غریب کے بچوں کو دودھ کا پیالہ بھر کے دے دے گی، ہر شام اس کے بچوں کو دودھ کا پیالہ بھر کے دے دے گی، اس کے بچے سیر ہوں گے اور ان کی بھوک، ان کا فقر زائل ہوگا۔ یہ سب سے بڑی خصلت ہے، باقی 39 خصائل ان سے چھوٹی بیان نہیں ہوئی۔ آپ کوئی بھی چھوٹا عمل سامنے آ جائے، اسے یہ سوچ کر کریں کہ ممکن ہے یہ 39 میں سے ایک ہو۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دایاں پاؤں داخل کریں، ممکن ہے یہ دایاں پاؤں داخل کرنا ان خصائل میں سے ایک خصلت ہو۔ حدیث کے ایک وعدے کی سچائی اور مکمل تصدیق کے ساتھ مسجد سے نکلیں، بایاں پاؤں باہر نکالیں، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ 39 خصائل میں سے ہو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، ہو سکتا ہے 39 میں سے ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، ہو سکتا ہے 39 میں سے ہو، کھانے کی دعا پڑھیں، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے 40 خصائل میں سے ہو۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ یقیناً یہ راستہ جو بہت ہی مختصر راستہ ہے اس کی محبت کو پا لینے کا، کہ اس کی محبت کی جستجو ہو اور صحیح طریقے کا انتخاب ہو۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور آپ کی اتباع۔ یقین کر لے، یہ عقیدہ بنا لے کہ کوئی کام نہیں کرنا جب تک نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، اور ثابت ہو جائے تو بالکل ویسے ہی کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اول سے آخر تک امام الانبیاء کی سنت کی اقتداء ہو، امام الانبیاء کی سنت کی پیروی ہو، تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اور اس کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو کوئی کمی باقی رہے گی؟ اس کا پیار اگر مل جائے کوئی کمی باقی رہے گی؟ کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ ایک عظیم الشان دولت اور عظیم الشان نعمت ہے، اور اللہ بندوں سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا قیامت کے دن حساب کس نے لینا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ عربی تھا، بے ساختہ چیخ اٹھا کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر تو میں کامیاب ہوں۔ اس ذات میں جو رحمان الرحیم ہے، تواب ہے، غفور ہے، ستار ہے، ستیر ہے، اس ذات نے امتحان لینا تو پھر میں کامیاب ہوں۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کے ذریعے، عقیدے اور کردار کے ذریعے اپنے رب کی محبت کو حاصل کر لیں، پھر اس کے پیار کا انداز کیا ہوگا، اس کی محبت کا انداز کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تم خالق کائنات کے محبوب ہو جاؤ گے اگر ان دو راہوں کو تم نے منتخب کر لیا، اس کی محبت کی سچی جستجو ہو اور سچی طلب ہو، اور اس محبت کے حصول کا راستہ بھی درست ہو، اور وہ راستہ امام الانبیاء کی اتباع کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اور آپ کی اقتداء کا، تو پھر یقیناً یہ محبت حاصل ہوگی۔
اور اس محبت کے ثمرات بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا، وہ تو بندوں سے محبت کرنا چاہتا ہے، بس ان اعمال کو اپنا لیا جائے جو اس کی محبت کے حصول کے اساس بنتے ہیں۔ احادیث میں کیسے کیسے الفاظ موجود ہیں، وہ الفاظ جب پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کی محبت کا ایک طمع دل میں اور اجاگر ہوتا ہے، وہ شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے۔ صفت ضحک اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک، یعنی اللہ رب العزت کا ہنسنا، اس کی صفت ہنسنے کی صفت کتنی عظیم و شان صفت، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کچھ لوگ اس صفت کو نہیں مانتے، اکثر جو ہمارے ہاں اشاعرہ احناف اس صفت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مخلوق بھی ہنستی، اللہ تعالیٰ بھی ہنسے، تشبیہ لازم آتی۔ لیس کمثلہ شیء جب موجود ہے کہ وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، پھر تشبیہ کا محظور کہاں سے اٹھا، یہ بت کہاں سے تلاش لیا گیا؟ جب ایک فیصلہ موجود ہے قرآن میں، جو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں صفت ضحک سے متصف ہوں، وہی اللہ فرما رہا ہے مجھ جیسی کوئی چیز، وہ تشبیہ سے پاک ہے، تو ان صفات کے بعد پھر تشبیہ کا بت تراشنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ثابت ہے، اس کا ہنسنا ثابت ہے، کیفیت وہ معلوم نہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کا ہنسی فرمانا مخلوق کی طرح؟ نہیں، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ سے پاک ہے۔ پھر اس کا ہنسی فرمانا کیسا ہے؟ جیسا اس کا شایان شان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یضحک برجلین، اللہ تعالیٰ دو بندوں کے عمل پر ہنسی فرماتا ہے، ہنستا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ایک قافلے کے ساتھ رات سفر ہو رہا ہے، پڑاؤ ڈالا گیا، سارے قافلے والے سو گئے، یہ بھی لیٹا ہوا بستر پر، لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں تاکہ ریاکاری نہ بن جائے۔ جب دیکھا کہ لوگ سو چکے اور نیند کی وادی میں پہنچ چکے، یہ اٹھا، مصلی بچھا کے مصلی کے پشت پر سوار ہو گیا، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے لگا۔ جب تک اس کے نفل جاری ہیں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس کے اس عمل پر۔ جس ذات کی یہ صفت ہو، کیا اس کی رحمت اور محبت کا عالم اور انداز ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام نے اس آخری بندے کا ذکر کیا جو آخر میں جنت میں جائے گا، آخر میں جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور بعض حدیث میں سب سے آخر میں وہ پل صراط کو عبور کرے گا، ایک طرف اس کو ڈال دیا گیا، سب سے آخری انسان، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے گا میں سب سے خوش نصیب انسان، جہنم سے بچ گیا کہ پل صراط عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں سب سے خوش نصیب ہوں۔ جب بات کرنے کے قابل ہوگا سامنے جہنم ہوگی، اپنے رب سے کہے گا یا رب اصرف وجہی عن النار وعزتک لا اسألک غیرہا، یا رب تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، ایک دعا اور قبول کر لے، میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس چہرہ پھیر دے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کا ایسا اختیار ہوگا، ایسی حاکمیت ہوگی کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا۔ یا اللہ تو میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، جب جہنم سے نکال دیا تو چہرہ بھی پھیر دے، اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا۔ اب سامنے جنت نظر آ رہی ہے، جنت کے باغات، جنت کے میوے۔ یا اللہ تھوڑی دیر صبر کرتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن آخر انسان بے صبر، پھر بول پڑے گا یا اللہ بس اس سائے تک پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث طویل ہے، سائے تک پہنچ جائے گا، پھر بالآخر جنت کے داخلے کی
وہ سفارش کرے، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، جنت میں داخل کرنے کا اذن دے دے گا۔ جنت کی طرف جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی الفاظ یخیل الیہ کأنہا ملأ، جنت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، میرے لیے کیا بچا ہوگا، سارے جنتی جنت میں جا چکے، سب سے آخر میں جا رہا ہوں، تو مجھے وہاں کیا ملے گا، جنت تو بھر چکی ہوگی۔ واپس آئے گا، یا رب انہا ملأ، یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ تو صحیح۔ 2 بار غالباً ایسا ہی ہوگا، وہ پھر کہے گا جنت تو بھر چکی، اللہ تعالیٰ کہے گا تمنا کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ یا اللہ میں کیا تمنا کروں، میری تمنا تو چھوٹی چھوٹی، تو ارحم الراحمین خود عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جگہ جنت کی اور 10 گنا اور دے دوں، 10 گنا اس زمین اور اس کے 10 گنا اور۔ اب وہ کہے گا یا اللہ تستہزئ بی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے اور تو میرے ساتھ یہ مخول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ حقیقت ہے، اتنی زمین کے تم مالک ہو۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی جو بار بار وعدہ توڑ رہا ہے، اور کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بالآخر ہنس پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ابو رزین، اس نے سوال کیا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر لن نعدم خیرا من رب یضحک، جو رب ہنستا ہے اور ہنسنے کی صفت سے متصف ہے، ہم اس کی خیر سے مایوس نہیں ہیں، پھر وہ کرم کرے گا، پھر وہ رحم کرے گا۔ جو رب اس قدر رحیم اور شفیق اور اس قدر محبت کرنے والا ایسا رحمان ہے، اگر وہ ہنستا ہے پھر پوری امید ہے اس کے کرم کی، اس کی رحمت کی پوری امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے عمل پہ ہنستا، حدیث موجود ہے۔ تم کیوں نہیں مانتے، کیوں تعویلیں کرتے ہو؟ تشبیہ کا بت تم نے کہاں کے کھڑا کر دیا؟ جس ذات نے یہ قاعدہ بیان کیا لیس کمثلہ شیء، اسی ذات نے یہ اپنی صفات بیان کی، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، اور جناب وہ ہنستا بھی ہے، بلکہ یعجب کے الفاظ بھی۔ کیا اس کی رحمت کا ٹھکانہ، کیا اس کی رحمت کا بیان۔ ہنسنے والی ذات اپنے بعض بندوں پر ہنستا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ جوانی میں شہید ہو گئے تھے نا، جن کی سیرت معروف ہے اور قصہ معروف ہے، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ان کے انتقال پہ اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ سعد کے انتقال پر ان کی والدہ رو رہی تھی، ان کی والدہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ سعد بہت پریشان اور اس کے آنسو تھمے نہیں رہے، بہتے جا رہے۔ فرمایا اللہ یرقع دمع سعد، یہ سعد کے آنسو تھمتے کیوں نہیں، بند کیوں نہیں ہوتے؟ جاؤ سعد کو ایک خبر دو کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ علیہ یوم القیامہ، سعد کو خبر دو کہ تیرا بیٹا سعد جو ہے قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنسے گا۔ تیرے بیٹے کو یہ اعزاز، اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کر ہنسے گا، جاؤ جا کر خبر دو سعد کو تاکہ اس کو قرار آ جائے، اس کی آنسو تھم جائے۔ تو اس کی صفت سے ایک ثابت ہے، اس بندے کے عمل پر ہنس رہا۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ جو میدان جہاد میں دشمن کے حملے کی قوت سے مسلمان پسپا ہو رہے، مجاہدین پسپا ہو رہے، یہ پسپا نہیں ہو رہا، ڈٹا ہوا۔ اس نے ٹھان لی کہ یا تو لڑتا رہوں گا فتح ہونے تک یا شہادت کی موت تک۔ اب وہ جب تک وہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ یہ رب رحمان الرحیم، اس کی محبت اگر مل جائے تو کیا اس محبت کا عالم، بلکہ ایک صفت تبشبش کی حدیث میں آتی، تبشبش یا تبشبش، تبشبش نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ العبد المسلم الذي تبطن المساجد،
ایک مسلمان بندہ جو مسجد کو اپنا وطن بنا لے، مسجد کو اپنا وطن بنا لے۔ وطن بنانے کا معنی مسجد میں جانے کا شوق ہو، بیٹھنے کا شوق ہو، نماز پڑھنے کا شوق ہو، جماعت میں شامل ہونے کا شوق ہو، علماء کے دروس کا شوق ہو۔ توطن المساجد، جب کوئی ایسا موقع بن جائے آپ آ کر دیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے وہ موجود ہے، کوئی درس ہو رہا ہے وہ موجود ہے، اور کوئی اہتمام ہے مسجد کی خدمت کے تعلق سے وہ موجود ہے۔ توطن المساجد، فرمایا تبشبش اللہ علیہ، اللہ اسے دیکھ کر اس بندے پر تبشبش کرتا ہے۔ کما یتبشبش احد الغائب بغائبہم اذا قدم علیہ، جیسے وہ خاندان کے لوگ اپنے اس ساتھی پر، اپنے اہل کے اس بندے پر تبشبش کرتے ہیں جو سفر پر ہو، پردیس میں ہو 2-3 سال کے لیے اور واپس آ رہا ہو۔ اب یہ تبشبش کا معنی کیا ہے؟ اس میں یہ سارے معنی موجود ہیں۔ ایک ماں، اس کا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، 2 سال سے باہر ہے، 3 سال سے باہر ہے، اور ماں اس کو یاد کرتی۔ اب اس بیٹے نے خبر دی کہ میں آ رہا ہوں، اب اس ماں کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ یہ تبشبش کا معنی یہاں موجود ہے۔ اس ماں کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ اس میں تبشبش کا معنی ہے۔ نمبر 2، اب اس بیٹے کی آمد، ماں اس کے لیے کیا انتظام کرتی، کیا پکوان بناتی، یہ بھی تبشبش کے معنی میں شامل۔ نمبر 3، جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ماں کس طریقے سے ملتی ہے، بے چینی سے انتظار کرنا، اس کے پہنچنے پر اس سے کس طریقے سے ملاقات کرتی ہے، کیسے اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے، اور کس طرح پیار اور محبت کا اظہار کرتی ہے، یہ سارے تبشبش کے معنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی تبشبش کرتا ہے جو مسجدوں کو اپنا وطن بنا لے، مسجدوں کو وطن بنا لے۔ اللہ اکبر! جس ذات رحمان کہ یہ عالم ہو، یہ اس کی صفات ہو، تو اس کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو کیا کچھ ملے گا، کیا کچھ سمیٹیں گے، کتنے خزانے حاصل ہوں گے۔ یہ سارے تبشبش کے معنی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت عجب بھی موجود ہے، خوشی سے تعجب کرنا، کیفیت اللہ جانتا ہے۔ اور جو تبشبش ہے جس کے معنی ہم نے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ سارے معنی موجود ہیں، مگر کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اس کے تبشبش کا عالم کیا ہے، اس کے تبشبش کی کیفیت کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن صفت برحق ہے۔ برحق کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، مسند احمد کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ اس تبشبش کی کیفیت کو خود جانتا ہے، اس کا انتظار کرنا کیسا ہے، بندہ مسجد میں آتا ہے اس کا استقبال کرنا کیسا ہے، بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اس کی محبت کا اظہار کیسا ہے، وہ معنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارا اس صفت پر ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یعجب ربک من شاب لیس لہ صبوہ، تیرا رب اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ یہ تعجب خوشی اور فرحت کے معنی میں، محبت کے معنی میں، اس کا تعجب کرنا کیسا ہے وہ اسی کو معلوم ہے، اس کی کیفیت وہ جانتا ہے۔ ہمارا اس صفت پر ایمان ہے، اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جس نوجوان میں جوانی کی شدت اور قوت کی شدت کے باوجود جو نوجوانی کے گناہ ہوتے ہیں اس کی طرف کوئی میلان نہ ہو، کوئی رغبت نہ ہو، آنکھیں اس کی نیچی ہوں، اور کوئی گندی اور پراگندہ سوچ نہ ہو، اس کی سوچ میں تقویٰ ہو، اس کے عمل میں تقویٰ ہو، اور جوانی کے باوجود اس میں کوئی ایسا میلان نہ ہو خواہشات نفس کی طرف اور شیطانی وساوس کی طرف، بلکہ تقویٰ سے بھرپور وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ ہمارا صفت اور ایمان ہے، تعجب کی کیفیت وہ جانتا ہے، مگر اس صفت میں اس کی رضا، محبت اور اس کے پیار کا اظہار۔ تو جس ذات کی یہ صفات ہوں، اس ذات کی محبت اگر مل جائے، محبت اگر حاصل ہو جائے تو کتنی قیمتی محبت ہوگی، کیسا وہ عظیم خزانہ ہوگا جس کو پا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو سائے ہوں گے کتنے گہرے ہوں گے، کس قدر اس کی رضا حاصل ہوگی، کیسی اس کی مہمان نوازیاں ہوں گی، کیسا اس کا مغفرت کا عالم ہوگا۔ تو یقیناً خالق کائنات کی محبت ہم سب کی طلب ہونی چاہیے،
اور یہ اس کی محبت کو حاصل کرنے کا پہلا جو ہے وہ ایک پہلا زینہ سمجھ لیجیے. صرف دو اسٹیپ ہے، صرف دو چیزیں کہ محبت کی جستجو اپنے اندر پیدا کرو، یہ شوق اور طمع اپنے اندر پیدا کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اور اس علامت کو پہچان لو، وہ اپنے اندر قائم کر لو. یہ علامت صدق محبت کی نشانی. کیا علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرائض یا اس کی اطاعت کی انجام دہی کا وقت آ جائے تو آپ کے اندر کیا شوق اور ذوق ہے. کراہت کے آثار تو نہیں. کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر کراہت کو ظاہر کرتے ہیں. کتنی بڑی بد نصیبی ہے، محرومی ہے بہت بڑی. امام اوزاعی کا قول ہے من علامت اہل البدع اذا حدثتہ بحدیث خلاف بدعتی ابغض الحدیث. ایک بدعتی انسان کی پہچان سن لو، اسے کوئی حدیث سناؤ، دیکھو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ حدیث میرے عمل کے خلاف ہے، میرے بزرگوں کے عمل کے خلاف ہے، میرے باپ دادا کے عمل کے خلاف ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ فوراً حدیث کو مان لے. لیکن نہیں، اپنے عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے ماتھے پر حدیث سن کر کراہت کے آثار پیدا کرے گا اور اپنے دل کو حدیث کی بغض سے بھر لے گا. تجھے اللہ کی محبت کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ محبت تو ایک شوق و ذوق کی علامت ہے. یہ محبت تو ایک جستجو کا مظہر ہونا چاہیے. میرے رب کا فرمان ہے، اس کو فوراً قبول کر لو. میرے نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کوئی فرق نہیں، دونوں اطاعتیں ایک ہی ہیں، دونوں محبتیں ایک ہی ہیں. فوراً قبول کر لو. یہ محبت کی علامت ہے. اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، آپ کا عمل اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے عمل کو دیوار سے دے مارو. جیسے امیر عمر نے فرمایا تھا ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کے قول کو دیوار سے دے مارو. فتویٰ جاری کر دیا تھا قصاص کے بارے میں. قصاص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انگلیوں کا قصاص ذکر نہیں کیا. ان کے علم کے مطابق کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دے اس کی دیت 50 اونٹ، یہ حدیث موجود ہے. لیکن ایک انگلی کاٹ دے اس کی دیت کیا ہے، وہ کوئی حدیث سامنے نہیں آ رہی تھی. چنانچہ بیٹھے کہ اجتہاد کرے. 2 رائے سامنے آئی. ایک رائے یہ کہ پورے ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے تو 10 اونٹ ہر انگلی کے دیے جائیں. ایک انگلی کاٹ دی، چاہے یہ کاٹے چاہے یہ 10 اونٹ. ایک رائے یہ آئی کہ نہیں، انگلیاں چھوٹی بڑی ہوتی، افادیت میں فرق ہوتا ہے، کسی کا کام زیادہ ہے کسی کا کام کم ہے. چنانچہ ایک اجتہاد کر کے چھوٹی انگلی کے مثال کو 7 اونٹ، جو بڑی انگلی اس کے 13 اونٹ، اس طرح تقسیم کر کے 50 اونٹ پورے کیے گئے. اور وہ فیصلہ لکھا گیا، فیصلے کی کاپیاں کرائی گئی، اور جہاں جہاں سلطنت تھی مسلمانوں کی، گورنر تھے، وہاں وہاں وہ کاپیاں پہنچا دی گئی. ملک شام میں یہ فتویٰ پہنچتا، یہ فیصلہ پہنچتا. ایک صحابی نے سنا، فوراً سواری کا اہتمام کیا اور شام سے مدینہ آ گیا. امیر عمر کا دربار قائم ہے. کھڑا ہو گیا امیر عمر سے مخاطب کہ آپ کو یہ کیسے ہمت ہوئی کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا دی، اپنا قول نافذ کر دیا. فرمایا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ جو دیت کا معاملہ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کی دیت کا معاملہ، میرے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. آپ کا فرمان الاصابع والسوا کہ دیت کے معاملے میں یہ 5 انگلیاں برابر ہیں. لماذا فرقت، آپ نے فرق کیوں کیا؟ آپ نے فرق کیوں کیا جب حدیث موجود ہے 5 انگلیاں برابر؟ اب دربار فاروقی بھی قائم ہے. آدھی دنیا کا فاتح جس کے فتوے کو چیلنج کیا گیا، کوئی تعویل کرتا، کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیتا نہیں. سچی محبت کی علامت ردوا قول عمر، عمر کے قول کو پکڑو، اس فیصلے کو پکڑو اور دیوار سے دے مارو. ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے قول کو، آپ کے فرمان کو نافذ کرتا. یہ محبت، سچی محبت.
یہ کیسی محبت ہے؟ احادیث سامنے آ جائیں ان میں تعویل نہ کرنا، یہ حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ اپنے خود ساختہ قانونوں پر حدیثوں کو قربان کرنا، کیسی محبت ہے یہ؟ محبت و فدا کا نام ہے، محبت و تسلیم کا نام ہے۔ وہ یسلموا تسلیما، فوراً تسلیم کر لے، بلا چوں چرا اس کو قبول کر لے، تسلیم کر لے، یہ صدق محبت۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو پہلے اس کی علامت اپنے اوپر پیش کرو۔ اور وہ علامت کیا ہے؟ کہ تمہارا کیا رویہ بنتا ہے، کیا رد عمل بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کے سامنے۔ اذان ہو گئی، اب کیا سوچ ہے تمہاری؟ اگر نماز کی ادائیگی کی ایک شوق موجود ہے، جستجو موجود ہے، ایک طلب موجود ہے اور سچی رغبت موجود ہے، اسی صدق کے ساتھ جا رہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ پیشے کے سنار تھے، دکان میں بیٹھے زیور بنا رہے ہوتے، ہتھوڑی ہاتھ میں ہے اور وار کر رہے ہوتے، ہتھوڑی اوپر ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، ہتھوڑی مارتے نہیں تھے بلکہ پھینک دیتے تھے تاکہ جا کے نماز پڑھے۔ مارنے میں کیا حرج، کتنی تاخیر ہو سکتی، لیکن نہیں، اب میرے اللہ نے بلا لیا، اب یہ وقت ابھی سے اللہ کا شروع ہو چکا۔ یہ شوق ہے ہمارا، یہ طلب ہے ہماری، ایسی جو سجو ہے ہماری۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ میں جو پہلی اسٹیج ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق اور ذوق کو چیک کرو، یہ پہلے ہونا ضروری ہے، جس کی علامت ہم نے ذکر کر دی۔ اور اس کے بعد صحیح طریقے کا انتخاب، اور وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، میرے پیغمبر کی پیروی کر لو، حج کرو میرے پیغمبر کے طریقے سے، نمازیں پڑھو میرے پیغمبر کے طریقے سے، روزے رکھو میرے پیغمبر کے طریقے سے، عقیدہ میرے رسول کا، منہج میرے رسول کا، پوری طرح اس میں فنا ہو جاؤ۔ اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کے محب بن کر، اللہ کو محبوب بنانے کے لیے، لیکن تم نے ایسی پیروی کی رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محب بن گیا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ تم محب بن کر نکلے تھے اس محبوب کی تلاش میں، اس محبوب نے محب بن کر تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ نبی علیہ السلام کی پیروی کا اور آپ کی اتباع کا ثمرہ ہے۔ تو دل میں یہ جستجو ہو اور عمل میں ظاہراً باہراً اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع، اس راستے پر چل نکلو۔ اس راستے کے سالکین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع عطا فرما دے، اس زمرے میں شامل فرما جو واقعتاً صالحین کا زمرہ اور صدیقین کا زمرہ، اللہ تعالیٰ کے مقربین کا زمرہ، اس کی محبت حاصل ہو جائے تو سمجھیں کہ دونوں جہانوں کی جو ایک کریم ہے، ایک حاصل ہے، وہ آپ کو مل گیا۔ اس کی محبت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں، اس کی محبت کے بغیر گناہوں کی بخشش ممکن نہیں، اس کی محبت کے بغیر عمل کی قبولیت ممکن نہیں۔ آپ سجدوں پر سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اس کی محبت اگر حاصل نہیں ہے کوئی سجدہ قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اس لیے پہلے سچی محبت کی جستجو ہو، اس کی علامت اپنے اوپر منطبق ہو، اس کے بعد اطاعت کا راستہ منتخب کر لیا جائے تو یہ راستہ پورا سراسر 100% اللہ کی رضا کا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے، اور اس کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا سب سے قوی راستہ اور طریق یہ جس کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سچی محبت عطا فرما دے، اور صدق محبت کے بعد یہ صدق محبت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی عطا فرما دے۔ سچی غلامی اعتقاداً و عملاً۔ اعتقاداً کا معنی کیا ہے؟ یہ عقیدہ راسخ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر کوئی راستہ درست نہیں ہے، اور عملاً کیا ہے کہ عمل اس طریق کو منتخب کر لو، عملی طور پر اس راستے پر قائم ہو جاؤ۔ تو یہ دو راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے، جنت تک پہنچانے والے، گناہوں کی بخشش کا باعث اور اللہ رب العزت کی سچی محبت کا باعث ہیں۔ اللہ پاک عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تہاڈی عمر مال جہان سے برکت اس دروس بڑی دیر تک کر سکتا ہے۔ میں ایک سوال اس ساتھی موجود رہے ہاتھ بن دے رکو تو بعد تو اڈے زبانوں سننا بارک اللہ مہربانی۔ یہاں علماء سے پوچھیں، مجھ سے پوچھنا تو کراچی آ جائے۔
چلیں بھی انشاءاللہ مسئلہ بیان ہوتا رہتا ہے، اور یہاں علماء بڑے بڑے علماء ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ سچی رہنمائی آپ کو عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اور ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کو بہت زیادہ اختلاف کا ذریعہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي. پیج پہ ہے اشتہار کی مسجد کا پیج ہے، پھر وہاں پہ لائیو چل رہا ہے.